میں دلہن بنی بیٹھی تھی، نکاح ہونے والا تھا، جب اچانک سے ایک لڑکا وہاں آیا اور شور شرابہ کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی میری بیوی ہے اور یہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس نے ایک نکاح نامہ دکھایا جس پر میرے سائن تھے، شناختی کارڈ کی کاپی تھی اور اس کے نکاح کی ویڈیو بھی تھی۔ ممکن تھا میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے اسے کہا یہ پہلے سے ہی میرے ساتھ رات بھر میں دلہن بنی اپنے ہونے والے شوہر کے برابر میں بیٹھی تھی۔ ابھی مولانا صاحب نکاح کے ضروری معاملات طے کر رہے تھے جب ایک دم سے ایک ایسا ہنگامہ کھڑا ہوا کہ میری زندگی بدل کے رہ گئی۔ نکاح کے موقع پر سب لوگ ہی اسٹیج کے گرد چمگٹا لگا کر کھڑے ہوئے تھے۔ نکاح دیکھنے کا سبھی کو شوق ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ اس وقت بھی تھا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد اسٹیج کے جمع تھے جب وہ شخص سب کو ہٹاتا ہوا اسٹیج پر آیا۔ مولوی صاحب اس سے پہلے کہ نکاح شروع کرتے وہ کہنے لگا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر میرے ساتھ ساتھ سب ہی حیران تھے۔ میں نے اس شخص کو گھور کر دیکھا۔ میرے والد اور بھائی اسے کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا مائرہ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہے، آپ مائرہ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں۔ یہ سن کر سب کی نظریں مجھ پر جم گئی تھیں، یہاں تک کہ میرے برابر میں بیٹھے میرے ہونے والے شوہر نعمان کی بھی۔ میرے والد غصے میں مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا کلاس فیلو ہے۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کا صرف کلاس فیلو نہیں ہوں بلکہ میں اس کا شوہر بھی ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، ایک شور شرابہ برپا ہو گیا، سبھی حیران پریشان ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میرے والد میرے پاس آ گئے، کہنے لگے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ابا جھوٹ بول رہا ہے، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا اس سے۔ وہ کہنے لگا مائرہ کیوں جھوٹ کہہ رہی ہو؟ کیوں نہیں بتا دیتی سب کو سچ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے باہمی رضامندی سے۔ میں تو اس شخص کو دیکھ کے حیران تھی، کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ جو میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے میں آ گیا ہوں، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے نکاح کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں سارے ثبوت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ نکاح پر نکاح تم نہیں کر سکتی، تم کیسے اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے یہاں بیٹھ سکتی ہو اور یہ نکاح کر سکتی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک نکاح نامہ تھا جس پر میرے دستخط موجود تھے۔ میرے والد نے وہ نکاح نامہ جلدی سے اٹھایا، اسے جلدی جلدی دیکھنے لگے۔ سامنے بیٹھے نکاح خواہ نے وہ پکڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ میرے والد کو غصے سے دیکھنے لگے، بولنے لگے آپ کو کیسے اپنی بچی کا نکاح پر نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ لڑکی تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ یہ سننا تھا۔ نعمان میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ جب آپ کی بیٹی خفیہ طور پر اس لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے اپنا منہ کالا کر چکی تھی تو دوبارہ یہاں پر میرے ساتھ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے والد تو یوں تھے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا نہیں ابا ایسی بات نہیں ہے، میں نے نکاح نہیں کیا، یہ جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ وہ کہنے لگا پہلے اس سے پوچھیں، یہ مجھے نہیں جانتی، ہم کلاس میں دوست ہیں، ہماری محبت کی داستانیں پوری یونیورسٹی میں مشہور ہیں، ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے، بے شک آپ پوچھ لیں ان سے۔ اس نے میری یونیورسٹی کی سارے دوستوں کی طرف اشارہ کیا جو کہ وہاں موجود تھیں، ان سے پوچھنے لگا کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتی، میں کون ہوں؟ وہ لڑکیاں خاموشی سے نظر جھکا کر کہنے لگی ہم مائرہ کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، یونیورسٹی میں ہوتے تھے نا۔ لڑکیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ یہ بات جھوٹی نہیں تھی، ہم کلاس فیلوز تھے، بات چیت کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ کیسے ایک ایسا نکاح نامہ یہاں رکھ سکتا تھا جس پر میرے دستخط موجود تھے؟ وہاں میرے شناختی کارڈ کا نمبر بھی درج تھا، اس کی فوٹو کاپی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری عزت کا یوں جنازہ وہ نکال سکتا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے کہا میں نے نکاح نہیں کیا، میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں،
میں نے کہا بابا میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کوئی نکاح نہیں کیا۔ لیکن میری سنتا کون تھا؟ نکاح نامہ اس کے پاس موجود تھا اور میرے دستخط بھی تھے، میرے شناختی کارڈ بھی موجود تھا، ایک فوٹو کاپی بھی لگی ہوئی تھی۔ بابا کہنے لگے کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر تم نے ایسا کچھ کر ہی لیا تھا تو مجھے بتا دیتی، یوں سب کے سامنے رسوا تو نہ کرتی۔ تم نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو مجھے ذلت کا یہ تماچا مارو گی تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتا۔ میرے بابا نے اس شخص سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے بازو سے پکڑا اور مجھے اس شخص کی جانب دھکیلا جس نے پل بھر میں میری ساری خوشیاں غم میں بدل دی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی اس نے مجھے فوراً سے سنبھال لیا۔ میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگاؤ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ وہ کہنے لگا آپ سب کو پتہ چل گیا نا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بس کہہ دو چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ تھامتا میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میں نے کہا میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اپنی ماں کے پاس آ گئی جو روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا امی مجھے آپ کی قسم میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے اب زندگی بھی اسی کے ساتھ گزارنا۔ سمجھو ہم مر گئے تمہارے لیے اور ہم یہ سمجھیں کہ تم ہمارے لیے مر گئی۔ آئندہ ہمارے گھر میں کبھی قدم مت رکھنا، تم نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری ماں نے میرا بازو پکڑا اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہنے لگی لے جاؤ اسے یہاں سے، اب دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں نہ آنا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے سب کے سامنے مجھے گھسیٹتے ہوئے اس ہال سے باہر لے آیا جہاں میں نے عزت سے رخصت ہو کر نعمان کے ساتھ جانا تھا۔ میں وہاں سے ذلیل ہو کر نکلی تھی، مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ ظاہر ہے اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، مجھے وہاں بٹھا دیا، دروازے کو بڑی زور سے بند کیا اور جلدی سے دوسرا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگا کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تمہارے گھر والے تمہیں کبھی بھی نہیں اپنائیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں جھوٹ بول رہے تھے تم؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کب کیا میں نے تم سے نکاح؟ وہ کہنے لگا گھر چلو سب کچھ یاد آ جائے گا تمہیں، تم نے مجھ سے نکاح بھی کیا تھا، قبول بھی ہوا تھا سب کچھ، اور کئی گواہ بھی موجود تھے، اس وقت میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی چلانے لگا۔ میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس نے ایک بار مجھے پرپوز کیا تھا۔ اس بات کو بھی 1 سال بیت گیا تھا۔ اس نے مجھے بار بار کہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تب نعمان کا رشتہ میرے لیے آیا جسے میرے والدین نے ہی منظور کر لیا۔ میں نے نعمان سے کہا میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت سن کر وہ بہت اداس ہوا تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم اس رشتے سے انکار کر دو، مجھ سے ایسی کوئی بھی خامی نہیں ہے، روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جس چیز کو چاہوں خرید سکتا ہوں، تم جو کہو گی تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ میں نے کہا بات پیسوں کی نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کچھ عیاش مزاج کا تھا، سگریٹ پیتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، اس کے علاوہ نشہ بھی کرتا تھا۔ لیکن مجھے یاد آتا تھا کہ میں نے اپنے گھر کے ماحول میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ ہمارا کلاس فیلو تھا، ہمارے ساتھ بات چیت کرتا تھا تو میں بھی اس سے بات کر لیا کرتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کینٹین میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی تو وہ بھی آ جاتا تھا، اسے نوٹس مانگنے لگتا، میں اسے دے دیتی، بات چیت بھی کر لیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زبردستی میں آگے پیچھے گھومنا مجھے یونیورسٹی میں سب کی نظروں میں برا بنا چکا ہے۔ باقی کا راستہ میرا رو کر گزرا تھا۔ بڑے سے بنگلے کے سامنے اس نے گاڑی کا ہارن بجانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کی، خود گاڑی سے نیچے اترا۔ میں ابھی بھی بے جان بیٹھی تھی۔ میرا فرنٹ ڈور کھول کر کہنے لگا باہر آؤ مائرہ۔ میں نے اسے شکوہ کناں نظر سے دیکھا، اپنے آنسو پونچھے، باہر نکل آئی۔
مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر چوکیدار حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بنگلے کی اندرونی جانب لے کر جانے لگا، لاؤنج کا دروازہ کھولنے لگا۔ گھر میں ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ والدہ اس کی حیات نہیں تھی۔ والد زیادہ تر بیرون ملک میں رہتے تھے، انہوں نے وہاں شادی کر رکھی تھی۔ وہ گھر میں اپنے ملازموں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، جس کا دروازہ کھلتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کمرے کی دیواروں پر بڑی بڑی فل تصاویر لگی ہوئی تھی، نہ جانے اس نے کب کھینچی تھی۔ کہیں پر میں ہنس رہی تھی، کہیں پر مسکرا رہی تھی، کہیں پر اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھما رہی تھی۔ میں اکثر ایسا کر جاتی تھی۔ میری ایک ایک ادا کو اس نے تصویر میں قید کر کے اپنے کمرے کی دیواروں پر سجایا ہوا تھا۔ کہنے لگا، دیکھ رہی ہو میری دیوانگی، اتنا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ تمہاری تصویریں میں نے اپنے کمرے میں ہر طرف لگا رکھی تاکہ تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح بے جان سی اس جانب جا رہی تھی جہاں وہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ مجھے بیڈ پر بٹھانے کے بعد کہنے لگا، کیسے ممکن تھا میں کسی اور کا تمہیں ہونے دیتا؟ میں نے آج تک جس چیز کو چاہا ہے اسے پا کر ہی دم لیا ہے۔ وہ چیز مجھے آرام سے نہ ملے نا مائرہ، تو میں اسے چھین لیتا ہوں۔ لیکن یہ بات تو پکی ہے، ایان شاہ جسے چاہتا ہے اسے پا لیتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ میں نے کہا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں۔ تمہارے چاہنے سے تمہاری نہیں ہو سکتی، مجھے تم اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ گناہ کا کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ ایک جھوٹا نکاح نامہ تیار کر کے میرے گھر والوں کو بیوقوف بنایا، لیکن میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا، اس لیے میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، نہ ہی میں تمہاری عیاشی کا سامان بنوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، مائرہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، چلو میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، میرے سامنے ایک ویڈیو چلا دی۔ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی میری رنگت اڑ گئی تھی۔ میں دلہن کا عروسی لباس پہنے حجاب قبول کر رہی تھی، نکاح نامے پر سائن بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ بھی وہ مجھے دکھا رہا تھا وہ ہماری یونیورسٹی میں ہونے والا ایک ڈرامہ تھا جس کا مرکزی کردار میں تھی اور ایان شاہ تھا۔ سین کے مطابق ہمارا نکاح ہونا تھا، حجاب قبول بھی کہنا تھا۔ میں نے کہا، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ کہنے لگا، تمہارے لیے ڈرامہ ہوگا، میرے لیے نکاح تھا۔ کہنے لگا، دیکھو تو صحیح کیسا حسین اتفاق تھا، اس ڈرامے میں بھی تمہارا نام مائرہ ہی تھا اور تم نے سائن بھی مائرہ کے نام سے کیے۔ میں نے انہیں اصل نکاح نامے پر بھی رکھ دیا تھا اور وہاں پر آنے والا نکاح خواں بھی اصلی ہی تھا، جیسے میں نے ہی ارینج کیا تھا۔ ساری کارروائی جائز اور اصلی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے یہ ناٹک تھا، میرے لیے نکاح تھا۔ تم نے مجھے قبول بھی کیا، نکاح نامے پر سائن بھی کیے اور اس طرح تم میری بیوی ہو گئی۔ میں یہ ساری باتیں سن لی۔ میں نے دماغ میں اس وقت جیسے کسی سین کی طرح چلنے لگی۔ میں یہ ڈرامہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگا، دیکھو تم نے میرا پرپوزل ٹھکرا دیا، مجھے اتنا بڑا دکھ دیا۔ دوستی ویسے بھی قائم رہے گی جیسے کہ تھی۔ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی نہ کرو، لیکن میرے ساتھ ڈرامے میں تو حصہ لے سکتی ہو۔ میں نے کہا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ان چیزوں میں تقریر کرنے کا سوچ رہی ہوں، اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، میرے لیے کر کے دیکھو۔ میں نے کہا، پہلے کبھی تم سے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا، تم نے میرا پرپوزل ٹھکرایا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی۔ یہ میری منت پر اتر آیا، اس لیے میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لکھوا دو میرا نام۔ میں اتنا اسکرپٹ، اسی میں ہمارے پروفیسرز کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا ارادہ کیا ہے، لیکن میں نے اس میں بھی میرا نام مائرہ ہی رکھا، یہاں تک کہ میرے باپ کا نام بھی وہی رکھا گیا تھا، اصل نہ تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ یونیورسٹی کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، اپنی سی وی بنوانے لگا ہوں، لاؤ تمہاری بھی بنوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں خود بنا لوں گی۔ کہنے لگا، میں بنا دوں گا نا، کوئی بات نہیں، تم مجھے ضروری کاغذات دے دو۔ اس نے مجھ سے شناختی کارڈ کی کاپی بھی مانگی تھی۔ میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں نے سیدھی دے دی، شاید اس نے اسی کو یوز کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ذہن میں آواز گونجنے لگی تھی۔ میں نے جب اسے قبول کیا، سب کچھ ایک سازش کے تحت تھا۔ اس نے مزید میرے ساتھ رضامندی شامل نہیں کی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ میرے آنسو پونچھنے لگا۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔
میں نے کہا پیچھے رہو، میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، وہ سب ڈرامہ تھا، میں سچائی سے واقف نہیں تھی، نکاح ہو چکا ہے، سائن تو کر چکی ہو، اپنے ہی نام کا سائن کیا تھا، سائن کر دینے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگا، لیکن میں نے اسے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا تم لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن میں جانتی ہوں اگر کوئی لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑی چال چلی ہے تم نے، میں ہر چیز سے ناواقف تھی۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا دنیا مانتی ہے یہ نکاح صحیح ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا باقی کا یقین تمہیں آج کی رات دلا دوں گا، بہت تڑپا ہوں میں تمہاری قربت کے لیے، بڑی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے۔ یہ زبردستی کا رشتہ تھا جو اس کے نزدیک جائز تھا، لیکن میرے نزدیک بالکل ناجائز تھا۔ لیکن میرے سخت احتجاج پر بھی اس نے اپنی خواہش پوری کی۔ میری چوڑیاں، میری حالت بیڈ پر ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھی۔ وہ سو چکا تھا اور مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ دروازہ کھول کر باہر جا رہی تھی۔ میں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی کھڑکی نظر آ جائے گی تو وہیں سے کود جاؤں گی، بے شک مر جاؤں، لیکن اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں پر وہ موجود تھا، لیکن اس کے باہر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ میں چاہ کر بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ہر کوشش کرنے کے بعد میں بے بس ہو کر صوفے پر بیٹھ کر سونے لگی۔ رونے کے بعد میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ مجھے اپنے سردوسی لباس سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے الماری کھولی اور ششتر رہ گئی۔ اس کے کپڑے جو تھے وہ ہینگر پر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سا لباس پہنا ہوا تھا جو بالکل ایسا تھا جیسے میرے نام کا سلا ہوا ہو۔ پتہ نہیں وہ کب سے میرے خلاف سازش کر رہا تھا۔ میں لباس لے کر چلی گئی، اپنا وجود تھامنے رگڑنے لگی تاکہ اس کا لمس اپنے وجود سے ختم کر دوں، مٹا دوں۔ میں نے آنسو سے بتدریج باہر جا رہا تھا۔ گناہ کا احساس انسان کو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ واپس آئی تو تھکن سے چور چور ہو چکی تھی۔ 24 گھنٹے جاگنے کی وجہ سے میں بہت جلد نیند میں جا چکی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرا کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کمرے کا دروازہ دوبارہ سے کھولنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ اس شخص نے مجھے کیا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا، دروازہ کھولو، مجھے یہاں نہیں رہنا، لیکن میری آواز تھی جیسے کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سارے پرفیومز میں نے دیواروں پر کھینچ کر مارنا شروع کر دیے، کمرے کو شن کر کے توڑ کر رکھ دیا۔ زمین کی ہر چیز زمین پر بکھری ہوئی تھی اور میں رو رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر وہ مجھے غصے میں دیکھنے لگا۔ کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو میں چھوڑ دوں گا تمہیں، یا تمہارے گھر والے تمہیں اپنا لیں گے؟ جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ملازم سے کہا اسے کمرے کی صفائی کرو۔ ملازم کمرے میں آ کر کانچ اٹھانے لگی، گمسم سی بیٹھی۔ 2 دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا، اس لیے میں قدرے کمزور ہو گئی تھی۔ میں مر جاؤں گی، زندگی کو ختم کر دوں گی، کیونکہ اس شخص کی خواہش کے مطابق نہیں جیوں گی۔ میرے والدین کو تکلیف دے کر ان کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا۔ اس نے مجھے اپنایا۔ مجھے اپنا آپ بے دقت سا لگنے لگا تھا، صرف اپنی خواہشوں کی خاطر۔ لیکن کب بھوکا رہ سکتا ہے بندہ؟ میں نے اس شخص سے بات چیت بند کر دی، بلکہ بولنا بھی چھوڑ دیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، میں نے اسے کمرے میں قید دی تھی۔ ایک بار وہ کمرے میں آیا تو کہنے لگا اگر تم اپنی ضد چھوڑ دو تو میں تم پر سے پابندیاں ہٹا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کون سا وعدہ؟ وہ کہنے لگا تم مجھے چھوڑ کر بھاگو گی نہیں۔ محبت کا جواب محبت سے دو گی۔ تم مجھ سے لڑتی ہو، مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، مجھے زبردستی کر کے تھک جاتا ہوں، ایک نارمل زندگی جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے صرف ایک جذبہ تھا، وہ تھا نفرت کا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میری منت سماجت کرتا رہا، لیکن نہ تو میں نے اس کی جانب دیکھا، نہ ہی کوئی لفظ اسے کہا۔ چپ تھی میں نے، اور میری وہ چپ اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آتا تو نظر نہیں آتی، جس گناہ کے بعد وہ مجھے ڈال چکا تھا
مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس سے محبت کروں اور اس کی محبت کا جواب محبت سے دوں، اس کی طرف دیکھوں، اس سے باتیں کیا کروں، لیکن میں چپ تھی، اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 4 ماہ کا وقت ہو گیا تھا۔ ہر بار میں اس منت سے ماجد کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری نظر میں یہ نکاح نہیں ہے تو نکاح جائز نہیں ہے تو میں تم سے دوبارہ نکاح پڑھوا لیتا ہوں، تم دل سے مجھے قبول کر لو، لیکن ایسے مت کرو، ایسا کرو مجھ سے لڑ لو، مجھے برا بھلا کہہ لو، لیکن تمہاری چپ مجھے بے چین کرتی ہے۔ میں پھر اس کی کسی سوال کا جواب نہیں دیتی، مجھ سے کوئی احتجاج نہیں کرتا، میں یوں ظاہر کرتی جیسے وہ کمرے میں ہی نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہونے لگ جاتا تھا۔ کئی بار دونوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ جاتا تھا، لیکن مجھے باہر جانے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، دنیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب رات کو جب وہ کمرے میں آتا تو میں چپ چاپ بیٹھی ہوتی تھی، اسے دیکھتے ہی اپنی سائڈ پر کمبل لے کر لیٹ جاتی تھی۔ وہ مجھے بار بار پوچھتا تم ٹھیک ہو، کچھ کھایا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن میرا چپ ہونا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا، رات کے بعد وہ سگریٹ پیتا رہتا، کبھی شراب پینے لگتا، کبھی اسے غصہ آتا تو مجھ پر چلانے لگتا، مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے، محبت چاہیے، مجھ سے محبت کرو، کہو تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ زبردستی میرے جسم کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن مجھ سے محبت نہیں کروا سکتا تھا۔ اس میں وہ بے بس تھا، اسے لگا تھا اس کے عمل سے میں روں گی یا بے تحاشا محبت کر کے پاگل ہو جاؤں گی، اسے اپنا بنا لوں گی، اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی کی ابتدا کروں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں پتھر کی نہیں تھی، اس نے میرے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا، سب کے سامنے مجھ پر بدنامی کا داغ لگا دیا، زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا، ایک جھوٹ کی بنا پر قائم کیے گئے رشتے پر وہ مجھ پر حق جماتا رہا، کیسے معاف کر سکتی تھی میں اسے؟ ایک بار وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا چاہتی ہو تم، مجھے بتاؤ جو چاہتی ہو، میں ویسا ہو جاؤں گا، لیکن میرے ساتھ پتھر بن کے مت رہو۔ میں تمہارے پاس آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بے جان وجود کے پاس آتا ہوں، مجھے تمہاری محبت چاہیے، مجھ سے تمہاری چپ برداشت نہیں ہوتی، مجھے تمہاری چپ برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، میرا دل چاہ رہا تھا میں ہنسوں اور کہوں ہر چیز حاصل کر سکتا ہے پیسوں سے، لیکن میرے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی میری محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ پوری رات بے چینی سے جاگتا تھا، اسے یوں بے چین دیکھ کر، پریشان دیکھ کر میں سکون میں رہتی، مجھے بڑی سکون کی نیند آتی تھی، لیکن اگر ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگا، اسے محبت چاہیے تھی، میری جو ذمہ داری نہیں تھی، وہ بیماری میں رہنے لگا، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہونے لگے، بے تحاشا سگریٹ پینے لگا۔ واپس لوٹ جاؤ، میں تمہارے گھر والوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو تیار ہوں، جس اذیت سے تم گزری ہو میں اس کی خلاصی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم میری عزت واپس کر سکتے ہو؟ اس 4-5 ماہ کے بعد میں نے بس ایک لفظ پوچھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، میں نے کہا عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم زبردستی مجھے حاصل کرو گے، مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرو گے تو میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی، جان نچھاور کرنے لگوں گی۔ نہیں، اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تم میری عزت کا جنازہ نہیں نکالتے، یہاں رک کر زبردستی اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، شاید تم ایسی دوستی کرو گی جو آہستہ آہستہ تمہارے گھر کو، تمہاری دولت تمہیں قبول کر لے، تمہیں شاید عورت کی مغفرت کا اندازہ ہی نہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے ایک جذبہ ہے، وہ نفرت کا ہے۔ اس کا رونا گڑ گڑانا مجھ پر اثر نہیں کر رہا تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ عورت کو اس کی مرضی کی بنا پر حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کر لیا کیونکہ اس کے گناہ کے احساس کے ساتھ جینا مشکل تھا، لیکن میں نے اپنا رویہ نہیں بدلا، میں نے ٹھیک کیا نا۔